سمیر اسلام آباد میں مقیم 83 سالہ علی محمد عاصی کو آج بھی وہ دن یاد ہے جب انہوں نے اپنی اہلیہ تحسین اختر کے ساتھ سابق صدر جنرل ضیاء الحق کی حکومت کی طرف سے 1984 میں اپنا پہلا حج ادا کیا تھا۔ علی محمد عاصی ارائیں ذات سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے آباء و اجداد کا تعلق جلندھر سے ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 1963 میں انہوں نے پاکستان ریلوے میں بطور ٹرین ایگزمینز نوکری شروع کی تھی۔ ڈیوٹی کا کافی عرصہ انہوں نے پشاور میں گزارا، جہاں سابق صدر ضیاء الحق کا بھی گھر تھا اور وہاں ان کی والدہ اور ہمشیرہ وغیرہ بھی رہتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ سابق صدر ضیاء الحق کی والدہ جب بھی محلے سے گزرتی تھیں تو ان کا حال احوال معلوم کرتے ہوئے جاتی تھیں۔ ضیاء الحق کی والدہ سے زیادہ شفیق، مہربان اور غریبوں سے محبت کرنے والی عورت میں نے دنیا میں نہیں دیکھی۔ یہ وہ خاتون تھی جو میرے جیسے آدمی کو ساتھ بٹھا کر کہتی تھیں کہ علی محمد یہ بھی کھا لے، یہ بھی کھا لے۔ انہوں نے مزید بتایا، میں نے سابق صدر جنرل ضیاء الحق کے نام درخواست لکھی تھی جس میں میں نے حج پر جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ وہ درخواست میں نے چچی جان کو دے دی اور کہا کہ اپنے بیٹے سے بات کرے۔ وہ زیادہ بولتی نہیں تھی لیکن انہوں نے تسلی دی۔ جنرل ضیاء الحق اپنی ماں کی بات کبھی نہیں ٹالتے تھے۔ علی محمد کے بقول فروری 1984 میں جنرل ضیاء الحق کا جواب آیا جس میں لکھا تھا کہ کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور بن جائے گا۔ 17 اگست 1984 کو جب علی محمد پشاور میں اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے تو انہیں ایک ٹیلی گرام موصول ہوا جس میں لکھا تھا کہ انہیں اور ان کی اہلیہ کو حکومت پاکستان نے مفت حج پر بھیجنے کے لیے نامزد کر دیا ہے۔ ساتھ ہی ہدایت کی گئی تھی کہ 22 تاریخ سے پہلے وزارت امور حج آ جائیں تاکہ سارے انتظامات ہو سکیں۔ علی محمد عاصی نے بتایا کہ 20 اگست 1984 کو وہ اور ان کی اہلیہ وزارت حج گئے جہاں ان کو MNA ہاسٹل میں ٹھہرایا گیا۔ یاد رہے ان کی سلیکشن اس وقت کے سعودی ولی عہد عبداللہ کی دعوت کے نتیجے میں کی گئی تھی۔ ولی عہد عبداللہ پاکستان آئے تھے اور انہوں نے صدر ضیاء الحق کو آفر کی تھی کہ 100 آدمی حج کے لیے میرے مہمان ہوں گے۔ ان 100 لوگوں میں سے علی محمد عاصی خوش نصیب بھی تھے۔ علی محمد عاصی نے بتایا کہ اس گروپ میں مفلس ترین لوگ شامل تھے جیسا کہ ڈرائیور، چپڑاسی، مالی، گھروں میں کام کرنے والی ملازمائیں جن کی تنخواہ اتنی کم ہوتی تھی کہ وہ کبھی حج کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ میں خود 12 یا 14 گریڈ کا افسر تھا۔ میں زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں حج پر جا سکوں گا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ سرکاری طور پر نگرانی یا انتظامات کے لیے راجہ ظفر الحق اور غلام دستگیر مرحوم جو وزیر تھے انہیں ہمارے ساتھ بھیجا گیا تھا۔ 26 اگست 1984 کو ہمیں خصوصی طیارہ بذریعہ دمام مدینہ لے گیا۔ وہاں ہمیں مسجد نبی کے بالکل متصل الریاب ہوٹل میں ٹھہرایا گیا جہاں سارے VIP ٹھہرا کرتے تھے۔ 2-3 دن ہم نے وہاں قیام کیا اور پھر ہمیں بتایا گیا کہ آج شام کے وقت خصوصی طور پر عشاء کے وقت مسجد نبی کھولی جائے گی اور آپ لوگ ریاض الجنہ پر حاضری دیں گے۔ یاد رہے کہ ان وقتوں میں مسجد نبی عشاء کے بعد تہجد کی اذان تک مکمل بند رہتی تھی اور زائرین کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ پھر حج کا وقت شروع ہوا۔ ہمیں مدینہ سے ہوائی جہاز کے ذریعے جدہ لے گئے اور ہمیں آل میریڈین 5 سٹار ہوٹل میں ٹھہرایا گیا۔ 8 ذو الحج کی صبح ہمیں 2 بسوں میں مکہ لے جایا گیا جبکہ ہمارے آگے پیچھے پولیس کی گاڑیاں ساتھ تھیں۔ حرم پہنچے اور طواف کیا اور عمرہ کیا۔